الله الرحمن الرحیم قاف سین میم تلک آیات الکتاب المبین. اللہ تعالیٰ یہاں کون سی کتاب کی بات ہو رہی ہے؟ قرآن کریم. قاسین میں یہ کتاب کی بات ہو رہی ہے کہ ورڈز یہی ہیں قاسین میم الف لام میم را وغیرہ. اللہ تعالیٰ جو کتاب میں بتا رہے ہیں کیونکہ اس سورت کا نام ہے شعراء. طنز کرتے تھے کافر لوگ یا جو بلیو نہیں کرتے. اینڈ جیسے میں نے آپ کو کہا تھا یہ ہر زمانے میں ہوتا ہے. اس ناٹ اونلی رسول اللہ کے زمانے میں یہ ہوتا آ رہا ہے آج تک. یہی ہے کہ حق پر یا جو دین کی بات کرتا ہے تو اس کے لیے بہت سے تہمے لگتے ہیں. یہ تو جادوگر ہے، یہ ساحر ہے، یا اس کو جادو کا اثر ہے، یہ شاعر ہے، یا افتراء ہو اپنے سے کچھ بنا رہے ہیں. یہ کتاب اساطیر الاولین پرانے زمانے کے قصے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ پوری صورت نازل کی ہے جس میں بتایا جا رہا ہے کہ رسول اللہ شاعر نہیں ہے. شاعر کی جو صفت ہوتی ہے وہ اینڈ آف سورہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ برکت ڈالے ٹائم میں تو بیچ کے شاعر کون ہوتے ہیں. نوٹ رسول اللہ، نہ کوئی اور نبی شاعر تھا، نہ ان پر کسی کا جادو کا اثر ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رسول انبیاء بھیجے ہیں ایک رسالت ایک میسیج کے ساتھ، تو ان کی حفاظت کون کرے گا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. یعنی اگر جادو کوئی کر بھی رہا ہے جیسے رسول اللہ پر ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جادو ہوا ہے اور اس کا علاج کیسے ہونا ہے. یہ آپ کہیں گے کیسے رسول اللہ پر جادو؟ رسول اللہ کی زندگی آپ کے لیے اگزامپل ہے کہ وہ بھی بشر تھے. جیسے ان کے ساتھ ڈفرینٹ اسٹریٹجیز یا ڈفرینٹ قسم کے ٹریلز یا چیلنجز ہوئے تھے، ایگزیکٹلی آپ کی زندگی میں بھی ہوتے ہیں. رسول اللہ بیمار ہوئے، رسول اللہ کے اولاد فوت ہوئی، رسول اللہ کے وائف فوت ہوئی، رسول اللہ کے اپنے گھر والوں نے بہت دشمنی اٹھائی وغیرہ، جو رسول اللہ کی زندگی. سو گڈ ایگزامپل فار اس کہ ہمیں غم نہ ہو کہ ہمارے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے. بہت کچھ ہم سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھتے ہیں. اینڈ ہی از رسول اللہ، رسول اللہ جو جنت کی چابی ان کے ہاتھ میں ہے. سبحان اللہ. جن کے لیے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم، یعنی ان کی ذات پر سلام و تسبیح اللہ اینڈ ملائکہ. سو یہ بات بہت نارمل ہے اگر زندگی میں اس قسم کی آزمائشیں آتی ہیں. سو بی پریپیئر. آپ کو صدمہ نہیں ہونا چاہیے کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا ہے. آپ کا مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے کہ یہ دنیا ہے. اس دنیا میں کیا سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ فِي الْأَمْوَالِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. سو یہ زندگی ہے اس طرح. یہ شروع کا انٹروڈکشن. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ اپنے غم نہیں کریں یا رسول اللہ. اگر ہم چاہتے یہ سب کو مسلمان کرتے تھے، لیکن نہیں، ہم چاہتے ہیں زبردستی نہیں. ایمان دل میں ہونا چاہیے اور ایمان خود انسان اقرار کرے. پھر اللہ تعالیٰ نے آیتیں بتائی آسمان زمین. پھر کس کا قصہ سب سے پہلے شروع ہوتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام کا قصہ کے بعد کون سا قصہ ہے؟ ابراہیم علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام کے بعد only 3. Now coming to نوح علیہ السلام. نوح علیہ السلام کا قصہ سے بہت کچھ سیکھتے ہیں. ایک سب سے زیادہ کیا سیکھتے ہیں نوح علیہ السلام سے؟ صبر، دعویٰ کرنے کا طریقہ، and اللہ پر یقین، حق پر ثابت. کتنا 1000 سال تک ان کا مذاق ہو رہا ہے، ان کو دعویٰ دے رہے، کوئی بھی نہیں سن رہا. نوح علیہ السلام کا قصہ سے بہت کچھ سیکھتے ہیں. اینڈ اگین ان کے گھر والے ان کے دشمن ہیں. سو یہ سارے قصے تسلی ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بھی کہ یہ آپ کے ساتھ نہیں ہو رہا. اٹس ناٹ اونلی یو یا رسول اللہ لعلک باخر نفسک، یعنی نہیں. لیکن دیکھیں موسیٰ کے ساتھ کیا ہوا، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا، پھر نوح علیہ السلام کا قصہ.
تو ایک قسم کی یہ تسلی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دل رکھنے کے لیے. وہ بھی بشر تھے رسول اللہ، اینڈ ان کو بہت غم ہوتا تھا کہ یہ لوگ کیوں نہیں سنتے، کیوں نہیں یعنی ایمان لاتے. تو نوح علیہ السلام کا قصہ سارے انبیاء کا آپ دیکھیں گے کیا ان کے ایک ہی میسیج تھا، ایک ہی دعوت اور ایک ہی بات. کیا نوح علیہ السلام نے کہا الا تتقون سب سے پہلے، اور اس سے پہلے بھی موسیٰ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی بات کی، اور آگے بھی انبیاء کا قصہ دیکھیں گے. الا تتقون تقوی کرو، پرہیز کرو، تقوی کرو جہنم کی آگ سے. تقوی اینڈ پروٹیکٹ یور سیلف جہنم کی آگ سے. اور یہ تقوی کیسے ہوگا؟ لسن، سنو انبیاء کیا کہہ رہے ہیں، اسی سے آپ کو انشاءاللہ پروٹیکشن ملے گی، جہنم کے آگ سے بچاوا ہوگا آپ کا. کہ یو ہیو ٹو فالو انبیاء اور لسن ٹو دیم. اور یہ بھی ہمارے لیے میسیج ہے کہ ہم نے اگر اللہ رحم کرے جہنم کے آگ کسی کو بھی نہ دکھائے، نہ اس کی آواز، نہ اس کے شعلے، نہ، تو وی وانٹ ٹو پروٹیکٹ آور سیلف ایز ویل جہنم کے آگ سے. تو کیا کرنا ہے؟ وی ہیو ٹو فالو رسول اللہ، وی ہیو ٹو لسن ٹو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اینڈ جب ہم سنیں گے رسول اللہ کی بات، اس ناٹ اپنے مزاج کا کہ یہ مجھے پسند ہے، یہ نہیں، یہ مناسب ہے، یہ مناسب نہیں. ادخلوا فی السلم کافۃ، یعنی پورا کا پورا اسلام کو اپنا لو. ایک دوسری آیت ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ، یعنی اسلام کے رنگ میں اپنے آپ کو تو یہ طرح یہ نہیں کہ یہ مناسب ہے، یہ مناسب نہیں، یہ مجھے سوٹ کرتا ہے، یہ سوٹ نہیں کرتا. پورے صبح جیسے آپ ایک دوپٹہ یا لباس کو رنگتے ہیں تو کیسے ہوتا ہے، پورا رنگ لے لیتا ہے نا. اگر اس میں ایک اتنا نہ رنگا جائے تو کیا اچھا لگے گا آپ کو؟ نہیں نا. تو آپ اس کو یو ٹرائی ٹو ڈائی اٹ پراپرلی. اسلام کا قصہ سب سے پہلے الا تتقون، نمبر 2 انی لکم رسول امین. یہی انہوں نے باقی انبیاء نے کہا رسول امین، یعنی رسول جو آپ کو رسالت یا تبلیغ کرے گا یا جو بتائے گا آپ کو اباؤٹ اللہ، امین ہوگا. اس کی شخصیت، اس کا کریکٹر، اس کا بالکل امین ہوگا. کیونکہ یہ تبلیغ کرنا ایک ایک لفظ، ایک ایک میسیج پورا ایز اٹ از، جیسے اللہ تعالیٰ نے بتایا وہ آگے سے بتائیں گے آپ کو. اس میں کوئی نہ زیادہ نہ کمی، کیونکہ یہ امانت ہے، رسالہ از امانہ. اور یہاں سے ہم بھی سیکھتے ہیں یہ والی بات کہ ہم جب آگے سے تبلیغ کریں، جو آپ کے سامنے ہیں کچھ اور سننا چاہتے ہیں، something else according to their wish, you cannot change. یعنی مثال کے طور پر میں آپ کو دیتی ربا کے آیتیں جب آپ پڑھتے ہیں جو آپ کے سامنے ہیں، لوگ they don't want to hear this. You cannot change according to their wish. کہ ہم تو انویسٹر ہیں یا ہم اس طرح بینک میں کام کرتے ہیں یا وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے، you cannot change. یہ اللہ کا کلام، سبحان اللہ. اور اس طرح کی بہت سی باتیں ہیں جو آپ کے سامنے ہیں. وہ آتا ہے کہ کچھ not you, I'm not talking about you. یعنی جب آپ لوگوں کو بتاتے ہیں یا دعوت کرتے ہیں، they wish کہ ایسی بات کریں جو ان کے ہوا کے مطابق ہو، ان کی مرضی کے مطابق ہو، تو ان کو اچھا لگے گا. پھر سورۃ اسراء میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وَإِن كَادُوا لَيُزْلِقُونَكَ، وہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کے تمنا یا ان کی جو خواہشیں ہیں ان کے مطابق کچھ بتائیں. تو کیا اللہ تعالیٰ نے کہا اِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ، اگر تم ان کا یعنی جیسے وہ چاہتے ہیں آپ ایسے کریں گے تو آپ کو ایسی سزا ملے گی. ٹاکنگ اباؤٹ رسول اللہ، آپ کو ڈبل زندگی، ڈبل موت ملے گی صلی اللہ علیہ وسلم. سو دس از اباؤٹ رسول اللہ. واٹ اباؤٹ اس؟ کوئی آپ سے فتویٰ لینا چاہتا ہے تو وہ سننا چاہتا ہے جو اس کے دل میں ہے، تو وہ فتویٰ پوچھتا ہے تو دیکھتا ہے آپ کے آنکھوں میں وہی بتا رہے ہیں نا جو میرے دل میں ہے. یو کینٹ چینج. فتویٰ اسی لیے علماء سے لیا جاتا ہے، یعنی فقہ کے مسائل ہیں یا حدیث کے مسائل یا تفسیر کے علماء سے لیتے ہیں، عام لوگوں سے فتویٰ نہیں دیتے. This is انی لکم رسول امین. اینڈ یہ آپ دیکھیں گے. So what I'm talking is
applying each Rasul. جب ہود علیہ السلام کہیں گے، جب شعیب علیہ السلام کہیں گے، لوط علیہ السلام، اور اسی طرح موسیٰ نے، ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات کی ہے لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون. تقویٰ کا اگین 2 بار بتایا. اور جب تکرار ہوتا ہے نا، جب ریپیٹنگ، یہ آپ کو ایک قسم کے ریمائنڈر اسٹرانگلی، اسی لیے 7 بار آیا ہے سورۃ الشعراء میں، ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لهو العزیز الرحیم. فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر. داعی کا یہ ہوتا ہے کہ دعویٰ وہ اجر کے لیے نہیں، نہ تو میرے لیے نوتنی، یعنی جو تبلیغ کرتا ہے وہ آپ سے اس کا اصلی مقصد ہونا چاہیے للہ عز و جل. اور یہ دیکھیں گے آپ قصۃ نوح علیہ السلام، آگے یہ بات کریں گے. یہاں آیت 118 فافتح بینی و بینہم فتحا ونجنی ومن معی من المؤمنین. یہ ہے مسلمان جب تبلیغ کرتا ہے یا آپ کو بتاتا ہے، یعنی اس کے دل میں آپ کے لیے رحمت اور شفقت ہوتی ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے مجھے کچھ دل میں کچھ بات بیٹھ گئی ہے اور یا مجھے کسی چیز کا علم ہو گیا ہے، تو اٹس ناٹ اونلی فار می، آئی وش کہ سارے لوگوں کو پتہ چلے. یہ ہونا چاہیے. نوح علیہ السلام نے جب یہاں آیت 118 میں کہا فافتح بینی و بینہم فتحا ونجنی ومن معی من المؤمنین، چاہتے ہیں کہ it's not only me، میرے ساتھ جو بھی ایمان لایا ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی نجات دے. سبحان اللہ. اور یہی آپ کا طریقہ ہونا چاہیے کہ جس چیز کا آپ کو پتہ ہے کیوں رسول اللہ، اس لیے تو کہتے ہیں نا بلغوا عنی ولو آیا. اگر آپ کو ایک آیت کی سمجھ آئی ہے، جیسے انہوں نے بتایا ہے یا انہوں نے یا یہاں کس نے بتایا یا بہنوں نے جو بتایا، جس چیز کا آپ کو پتہ چل گیا. ون آف دیم شی سیڈ، میں نے فیملی کو بتایا، انہوں نے، یہی تو تبلیغ ہے نا. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس مائک ہو، آپ کھڑے ہوں اس طرح. ایک بات، ایک آیت، ایک حدیث کا پتہ چلا ہے تو آپ آگے سے بتائیں، اپنے نوکر کو بتایا، اپنے گھر والوں کو بتایا، اپنے جس کو بھی، سبحان اللہ، جس سے ملتے ہیں، جہاں بھی بیٹھتے ہیں. ضروری نہیں، آپ کے پاس اسٹائل ہونا چاہیے. اور یہ سیکھتے ہیں انبیاء اور رسول سے. موسیٰ علیہ السلام سے جب وہ فرعون کے مجلس میں بات کر رہے ہیں تو وہ فرعون کبھی یہ کہتا ہے، وہ کبھی یہ کہہ رہا ہے کہ ان الرسول الذی ارسل الیکم لمجنون الا تستمعون لئن اتخذت الہا غیری لأجعلنکم لمسجونین. ہی از ٹرائنگ. لیکن موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ الذی خلق ربکم الذی خلق السماوات والارض رب المشرق والمغرب افلا تعقلون. یعنی طریقہ یہ نہیں کہ آپ نہیں بات کریں، میں بولتا جاؤں گا اور آپ سنیں. باتوں باتوں میں آپ اپنا میسج پہنچا سکتے ہیں. اینڈ اجر کی بات کر رہی تھی کہ جو تبلیغ کرتا ہے اس کو اصلی مقصد اس کا ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کی آیت ہے یا رسول اللہ کا حدیث ہے، یہ پیغام ہے، آگے پہنچانا ہے. اس پر مجھے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کتنا پے کریں گے، میں لیکچر پر آ رہی ہوں، کتنا پے کریں گے آپ، اتنے آورس کام کیا ہے تو کتنا آپ پے کریں گے. کچھ ہوتے ہیں نا اس طرح، یا لیکچر کے بعد پوری حلوہ کچھ کھلائے، بریانی، تو پھر میں آگے سے بات کروں گی، یا کوئی میری تعریف کرے، یا اس طرح کی. اٹ شوڈ بی فار اللہ سبحانہ وتعالی. آپ کو اجر چاہیے نا. اجر آپ کو شاید آپ کے لیکچر میں ایک ہی انسان آئے، ایک ہی، اٹ ڈزنٹ میٹر، ایک آئے، 200 آئے، 2000 آئے، اٹ ڈزنٹ. آپ کو تبلیغ کرنا ہے نا. محمد بن عثیمین، شیخ محمد بن عثیمین کی بات اس سے ہم کر رہے تھے، بتا رہے تھے کہ کتنے سال جس مسجد میں دیتے تھے دعویٰ یا درس، اس میں کوئی بھی نہیں ہوتا تھا، ایک ہوتا تھا، ایک. دامبری نے مجھے بتایا کہ ڈاکٹر فرحت بتا رہے ہیں کہ جب لیکچر انہوں نے پہلی بار دینا تھا تو چیرنٹ ہال، تو کوئی بھی نہیں آیا تھا، اینڈ انہوں نے ایمٹی ہال میں اپنا لیکچر دیا. سبحان اللہ. اور کہا میں اللہ کے لیے نکلی تھی اپنے گھر میں نے تیاری یہ درس کی کہ کوئی آئے نہ آئے، میں نے اپنی ڈیوٹی یا رسپانسبلٹی تھی
میں نے ادا کر دی. اور دیکھیں آج ہر کونے میں ڈاکٹر فرحت یا ان کے درسوں کا الحمدللہ دنیا کے ہر کونے میں ان کے درس ہوتے ہیں. اینڈ شی از ویل نون. الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کی زندگی میں صحت میں برکت ڈالے اور ان کے علم میں اور ان کے لوگوں میں جو آگے سے سنتے ہیں یا کام کرتے ہیں. یہ وما اسألکم علیہ من اجر، کیونکہ جیسے فرعون نے کہا تھا ان کو جادوگروں کو کہ تم اصل میں چاہتے ہو کہ حکومت کریں یا سلطنت میں آ جائیں اور ہمیں اٹھا دیں، یا یہ مقصد نہیں تھا. they were not planning for this. ان کا پلاننگ کیا تھا؟ the highest aim they were aiming کہ فرعون کے مقرب ہو جائیں. یہی تھا نا ان کا. لنا اجر فلما جاء السحرة قالوا لفرعون ان لنا لاجر ان كنا نحن الغالبين. یعنی یہی تھا ان کو کہ ہمیں کچھ ملے گا. اور جب انہوں نے سجود کیا تو فرعون نے کہا یو اینڈ یور رسول یو وانٹ کہ جیسے کہ انقلاب ہو اور آپ ہماری جگہ میں نو دے ور ناٹ پلاننگ فار دس. اور یہی آگے سے آپ حق کی بات کریں گے تو آپ کو سمجھا جائے گا کہ آپ کو تعریف چاہیے. جیسے کفار نے آ کر رسول اللہ کو کہا تھا کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا چرچا ہو، آپ کی تعریف عرب کریں وغیرہ. نو، یہ بات نہیں ہے. فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین. نیت، ہمیشہ نیت سب سے بڑا جہاد ہے، سب سے بڑا جہاد ہے. آپ کے اخلاص للہ عز و جل. کچھ بھی آپ کام کرتے ہیں، کچھ بھی اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر کے لیے، اپنے ہسبینڈ، اپنے انروز، اپنے نیبرز، اپنے مدرسہ کے لیے، جو بھی کام کرتے ہیں ہمیشہ نیت کو آگے رکھو. آپ کسی کو کوئی مریض ہے ملنے جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں وہ آئی تھی نا ملنے کے لیے تو اسی لیے مجھے جانا ہے. نہیں، آپ کو جانا ہے کیونکہ یہ اجر کی بات ہے. عیادت مریض اجر کی بات ہے. کوئی دعوت دیتا ہے اور آپ کہتے ہیں جانا ہے کیونکہ میرے دعوت میں آئی تھی، بلایا تھا اور آیا. یہ دنیا کی بات ہے نا، جس یہ چھوڑ دیں کیونکہ اس میں آپ دنیا کے رواج یا دنیا کے کام کر رہے ہیں. دنیا والے آپ کو شکریہ کہیں گے لیکن اس کا کوئی اجر نہیں. سو میک اٹ آلویز اجر. اجر کہاں ملتا ہے آپ کو؟ ہر کام میں آپ اپنے نیت کو صحیح کریں. ہم بیمار ہے یا تعزیت دینی ہے یا وٹ ایور جو بھی ہے، بیکاز آف اللہ. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے. سو اجر لینے کے لیے یا سبحان اللہ جب آپ کسی کے عیادت کے لیے جاتے ہیں، ایز اف آپ جب گھر سے نکلتے ہیں اگر آپ جا بھی نہیں سکے فار اینی ریزن، آپ کا اجر سبحان اللہ ایز اف یو آر واکنگ ان جنہ فی غرفات الجنات. یعنی فرشتے آپ کے لیے استغفار کرتے جائیں گے، آپ کو جنت میں جیسے سکون رحمت پہنچیں گے انشاءاللہ. اٹ از سیم لائک دس. So again I'm going to talk about this. یہ جو بات میں نے کی ہے اس پر کافی زور لگایا ہے کیونکہ تصحیح نیت، ہمیشہ اپنی نیت کو آگے کرو. ٹھیک ہے، ہمیشہ اپنے نیت. یہ بہت بڑی جہاد کی بات ہے. جیسے آپ عمرہ کے لیے جاتے ہیں، آپ طواف کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں سعی کرنا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے احرام باندھا ہوا ہے آپ نے پہلے سے، لیکن اگین اپنے آپ کو دل کو اگین اٹھاؤ. دس از سنہ آف سیدہ ہاجر. میں ایسا کام کروں گی جو رسول اللہ نے حکم دیا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. جیسے سیدہ ہاجر کے پاس بہت بڑا پرابلم تھا، پانی نہیں تھا. انہوں نے یہاں سے دوڑ لگا کر وہاں یہاں تسبیح کرتے ہوئے ڈپینڈنگ آن اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ڈپینڈنگ آن اللہ. اینڈ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ہے. ہاں، جیسے ابھی بہن نے بتایا کہ انسان خود اکیلا کام نہیں کر سکتا اس میں، تو ہی نیڈ کمپنی. تو ان کا پورا اعتماد تھا اللہ پر. اور کہتے تسبیح دعا، تسبیح دعا، تسبیح دعا. جب تک کیا ملا؟ پانی نہیں ملا. کیا ملا؟ زمزم ملا. زمزم سبحان اللہ. یہ آپ کا ایون جب آپ طواف کر رہے ہیں، ایون جب آپ یعنی آپ عبادت میں ہیں، گھر سے عبادت کے لیے، پھر بھی آپ اپنی نیت کو صحیح کریں. نیت کو یہ نہیں کہ آپ اب تو سعی بھی کرنا ہے، 7 چکر لگانے ہیں. اپنی نیت کو صحیح کرو ہر کام میں. زمزم پیتے ہوئے، بچے کو بتاتے ہوئے،
सोते हुए कि अब सोना है क्योंकि फजर की नमाज के लिए उठना है, तहज्जुद के लिए, सो इसलिए फत्तकुल्लाह वातिऊन क़ालू अनुमिनु लका वत्तबअकल अरज़लून, क्या आप आपकी बात सुनेंगे? आपके कौन है फॉलोअर्स, कौन है? अरज़लून है ना, कौन है? फकीर, मस्कीन, ये लोग हैं, तो क्यों हम क्यों आपका फॉलो करेंगे? Since those people are following you, सुभान अल्लाह, इत्तिबा करना ये आपका भी तरीका होना चाहिए, क्योंकि माशाल्लाह आप सब तालिब इल्म है और I'm sure कि आप भी आगे से तबलीग करते हैं। दो लोग के आपको कौन सुनने के लिए आया है? फकीर आया है, मस्कीन आया है, किस किस्म का आया है? ये आपको तबलीग करनी है, सुभान अल्लाह। एंड अगर आपको किसी का कहा जाए फलां के दर्स बहुत अच्छे है, तो कौन आते हैं उसके पास? कौन है? यानी फलां लोग आते हैं, ये तो चलता है, यानी फकीर लोग तो आते हैं। इस यानी आपका दावा हर एक का ये होना चाहिए, यू दोनों जो फकीर है या मस्कीन है या ज़ईफ है या अमीर है या कभी, हर एक के आगे से सुनकर क्या काम करेगा। सुभान अल्लाह। अब्दुल्लाह बिन मसऊद जिनके टांगे बहुत कमज़ोर होती थी और सब सहाबा उनका मजाक कर रहे थे, तो उन्होंने कहा यू डोंट नो कि कितनी कीमती है ये अल्लाह के लिए कितनी कीमती पाँव है ये टांगे, सुभान अल्लाह। और इसी तरह जो भी काम करता है या दावा के लिए, या डोंट अंडरस्टिमेट कि ये क्या करेगा, इसको तो बात करना भी नहीं आता, यू डोंट नो। मूसा का आई थिंक सूरह ज़ुखरुफ में फिरौन कहता है कि तुम्हें तो बात करनी भी नहीं आती, रसूल आप लोगों का रसूल तो बात भी नहीं उसको करने आती। देखो कितनी उम्मत को लेकर निकले थे मूसा अलैहिस्सलाम। क़ाल वमा इल्मी बिमा कानू यअमलून इन हिसाबुहुम इल्ला अला रब्बी लौ तशउरून, मैं हिसाब किताब लेने के लिए नहीं आया, ना तो मैं जज करूँगा कि आपका लिबास, आपकी शक्ल, आपका कौन कहाँ से, कौन से इलाका, कौन कबीला, आई डोंट केयर व्हाट आई केयर कि आप समझ लें कि ये वाली आयतें में क्या तबलीग हो रहा है, क्या अल्लाह का मैसेज है इस आयतों में। वमा अना बितारिदिल मोमिनीन, अगर आप चाहते हैं कि मोमिनीन ये जो ज़ईफ किस्म के मोमिनीन को निकाल दूँ और आप लोगों को बिठाऊँ अमीर कबीरों के लिए, नहीं। वमा अना बितारिदिल मोमिनीन, और यही आपका होना चाहिए कि आपके दिल में रहम होना चाहिए, शफ़क़त होनी चाहिए, शफ़क़त होनी चाहिए आपके दिल में। वमा अना बितारिदिल क़ालू लिअन्नम तनतही लतकूनन्ना मिनल मरजूमीन, आपको मार देंगे, आप ये ख़त्म कर दें। यू डोंट टॉक, हाँ मैसेज ज़्यादा नहीं बोलो, ज़्यादा तबलीग नहीं करो क्योंकि मारे जाएंगे, वो निकाले जाएंगे। यहाँ आकर नूह अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी अल्लाह ताला से, फफ्तह बैनी व बैनहुम फतहन वनज्जिनी व मन मअय मिनल मुअमिनीन, यानी इट्स नॉट ओनली यू, हमेशा अपने लोगों को, मोमिनीन को अपने दुआ में साथ रखो हमेशा। जैसे आप अपने बच्चों के लिए दुआ करते हैं, मुसलमान बच्चों के लिए, जैसे अपने लिए कि अल्लाह ताला मुझे हिदायत दे, मैं नमाजी हो जाऊँ, मैं हिजाब ले लूँ, अल्लाह ताला हर मुसलमान औरत या बच्ची को अल्लाह ताला हिदायत दे, जैसे मुझे अल्लाह ताला ने हिदायत दी, अल्लाह ताला सभी को हिदायत दे। सुभान अल्लाह, आपका कोई ज़ाया नहीं होता। आपको क्या मिलता है? अजर कितना मिलेगा? वलक मिथलो, फरिश्ते कहते हैं वलक मिथलो। दुआ करते हैं कितने मुसलमान हैं इस दुनिया में, जब आप कहते हैं सब मुसलमानों के बच्चों को हिदायत मिले, वलक मिथलो यानी सब मुसलमान बच्चों जितने भी हैं इतना अजर आपको मिलेगा। सो अजर कमाने के लिए बहुत से तरीके हैं, जिस भी इन लोगों से जो अजमात हैं अजर कमाने के लिए। अल्लाह ताला बताते हैं फअनजयनाहु व मन मअहु इन्न फी ज़ालिका लआया, अल्लाह ताला वही पानी जिसने मूसा अलैहिस्सलाम की हिफाजत की, वही पानी जिसने फिरौन को ख़त्म किया, वही पानी थोड़े से मोमिनीन के खातिर पूरी दुनिया को गर्क कर दिया था। तो जो तौहीद है, जो आपके पास तौहीद है ना, उसको ये न समझे मेरे पास बस अकीदा है या मेरा ईमान क्या करेगा थोड़े से, यानी they were less than 10 नफर, वमा आमन माहु इल्ला कलील 10 से कम। 10 मोमिनीन के लिए या 9 मोमिनीन के लिए अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया को गर्क कर दिया। सुभान अल्लाह। सो आप मुवहिदीन हैं, आप मुसलमान हैं,
آپ کے پاس توحید ہے، یہ بہت قیمتی شے ہے. آپ اللہ تعالیٰ آپ کی شکل نہیں دیکھتے، آپ کی رنگت نہیں دیکھتے، آپ کا دل دیکھتے ہو. اس میں نہ تقویٰ توحید ہے. تو بلیو کہ اللہ ایک ہے، ونس آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یہ سب سے بڑی قیمتی شے ہے. ایک حدیث ہے جو آپ سبھی کو پتہ ہے کہ قیامت کے دن جب میزان میں برے کام رکھے جائیں گے اور اتنا بھارا ہو جائے گا اس کا، تو بس ایک دوسرے طرف اگر بس آپ کا توحید رکھا جائے بطاقت لا الہ الا اللہ، تو یہ اتنا بھاری ہو جائے گا کہ یہ سب آپ کے برے کام ہٹ جائیں گے، اڑ جائیں گے. سو توحید از دا مین تھنگ. آپ کا توحید بہت قیمتی ہے، کیونکہ توحید ہونا تو سب کچھ ہو جاتا ہے. آپ کی نماز صحیح ہو جاتی ہے، آپ کو ایزی ہو جاتا ہے تہجد کے لیے اٹھنا، آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، آپ اچھے اعمال کرتے. آپ کیوں زکوٰۃ نکالتے، کیوں پیسہ نکالتے؟ توحید ہے نا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اللہ تعالیٰ سے میں اجر لوں گی. آپ کیوں صدقات دیتے ہیں؟ کسی نے آپ کو زبردستی کیا ہے کہ یو ہیو ٹو پے. آپ صدقات کیوں نہیں دیں؟ کیونکہ آپ کا ایمان ہے نا کہ اللہ کے خاطر میں دے رہی ہوں، دنیا کے خاطر میں، اللہ کے خاطر میں دے رہی ہوں. تو توحید از دا مین تھنگ. یہی سبحان اللہ مین تھنگ ہے. دنیا سے ہر کونے سے لوگ آتے ہیں طواف کے لیے، عمرہ کے لیے، حج کیا کرنے آتے ہیں. حج کے دن کیوں یہ قیمتی دن ہوتے ہیں کہ even though you are in your home، آپ کو بھی اجر مل رہا ہے. ان دنوں کی فضیلت اتنی بڑی کیوں ہے؟ کیونکہ توحید کے دن لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک. آپ اقرار کر رہے ہیں، زبان سے بول رہے ہیں لا شریک لک. یہ توحید ہے نا کہ آپ اقرار کر رہے ہیں کہ صرف اللہ ہی رب ہے، اللہ مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، کوئی شریک نہیں ہے اللہ کے ساتھ، کوئی بھی شریک نہیں ہے. جب غرق ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں ان فی ذلک لآیہ. رسول اللہ سے مخاطب ہیں کہ دیکھو یہ آیت بہت بڑی آیت ہے، کیسے ہم نے نجات دی ان مومنین کو with their نبی. اتنے بڑے طوفان آیا ہے. اینڈ آئی تھنک سورۃ القمر میں آتا ہے وحملناہ علی ذات الواح ودسر. کیا تھی اس صورت میں اللہ تعالیٰ پر کیسے نوح علیہ السلام کو نجات دی اور مومنین کے، اور ہے کیا تھا؟ یہ صرف لکڑیاں تھی، تھوڑی سی رسیاں، ذات الواح ودسر. پورا طوفان اتنا کہ ساری دنیا غرق ہو گئی اور یہ لکڑیوں کا جو کشتی تھی وہ بچ گئی کیونکہ ان کے پاس توحید تھی نا. سبحان اللہ. ان فی ذلک لآیہ، بے شک یہ بہت بڑی آیت ہے، بہت بڑی آیت ہے. میں بھی ہمیں عادت پڑ جاتی ہے قصۃ نوح، بچپن سے سن رہے ہیں، بڑے بھی ہوتے ہیں. یعنی ایک قصہ ہے جو ہمارے کلچر میں سنایا جاتا ہے، اس کا اثر نہیں. لیکن اگین آپ جب قرآن پڑھتے ہیں سوچیں اس قصے کے متعلق. یہ بتا رہے اللہ تعالیٰ ان فی ذلک لآیہ، یہ بہت بڑی آیت ہے، بہت بڑی آیت ہے، بہت بڑی نشانی ہے. وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. سبحان اللہ. كذبت عاد المرسلين. عاد قوم عاد کا آپ کو پتا ہے کہ کتنے وہ اسٹرانگ تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، کہ وہ اتنے اسٹرانگ باڈی وائز، فزیکلی بہت اسٹرانگ تھے، بہت ہی جیسے انجینئر ہوتے ہیں نا، ان کا دماغ بھی بہت. اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت دی ہوئی تھی، باغ، پانی، فروٹ، اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا تھا کہ وہ اللہ کو بیٹھے اور سمجھتے ہیں یہ اپنی، میں نے یہ گھر بنایا میری طاقت سے، میرے یہ انسان جب نعمتوں سے، بہت سے نعمتیں اس کے، کیونکہ نعمت بھی ایک فتنہ ہوتی ہے. ٹو بی پور از فتنہ، ٹو بی رچ از فتنہ. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ جب آپ کو دیتے ہیں تو بی کیئرفل، کہ اس کا کیسے استعمال کرنا ہے. نہیں دیتے بی تھینکفل، کیونکہ اگر اللہ عالم آپ کے پاس ہوتا تو کیا آپ کرتے. تو یہ فرعون کے پاس سب کچھ تھا نا. یہ جیسے آیت میں ہم نے پڑھا وَأَخْرَجْنَاهُم مِّن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ. ان کے پاس سب کچھ تھا لیکن اس نے کیا، فرعون یعنی بن گیا تھا. وہ اتنا رب کو بلا بیٹھتا ہے انسان، وہ سمجھتا ہے میری طاقت سے، میری عقل سے، یہ میرے
بڑے پلان سے یہ کیا. یہی عاد کے ساتھ ہوا. قال لهم اخوهم هود الا تتقون. Again, as I told you before, یہ ریپیٹ ہوں گی کیونکہ ہر انبیاء کا یہی میسج تھا. کیا میسج ہے؟ الا تتقون. ٹھیک ہے. اذ قال لهم اخوهم هود الا تتقون انی لکم رسول امین. Again, انی لکم رسول امین. یعنی آپ کو شک نہیں ہونا چاہیے اپنے نبی پر. رسول امین. فاتقوا اللہ واطیعون. سیم وہی آیتیں ریپیٹ ہو رہی ہیں کیونکہ یہی بتانے کے لیے نا کہ ہر نبی کا وہی میسج تھا. سورۃ الاعراف میں بھی یہی دیکھیں گے کہ ہر نبی نے آ کر وہی ریپیٹ کیا ہے. سو رسالت ایک ہے, رب ایک ہے. آپ کو یہ میسج اور یہ یقین ہونا چاہیے کہ رب ایک ہے اور میسج ایک ہے. انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین. اس کا کیا مطلب ہے؟ بس اس میں یہی ہے کہ پیغمبر جو پیغام لاتا ہے وہ اس کے اپنے لیے کوئی سوال نہیں کرتا. مطلب وہ اپنے لیے کچھ چاہتا نہیں. اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ رب کا پیغام پہنچائے اور اس کے بدلے میں وہ کچھ طلب نہیں کرتا. اور یہی بات کہی جا رہی ہے کہ پیغمبر جو دعوت کا کام کرتے ہیں اس کا اجر وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت سے چاہتے ہیں. یہی جو تھوڑی دیر پہلے ہم نے نوح علیہ السلام نے یہی کہا نا. Now Hud is saying listen. آگے سے ان کے نبی نے کیا کہا. عاد قوم عاد کا نبی کا نام کیا تھا؟ ہود علیہ السلام. اتبنون بکل ریع آیۃ تعبدون. اور یہ ہمارے کام ہے. ہمارا ایک سمندر کے پاس ایک گھر ہوتا ہے, ایک پہاڑوں میں ہوتا ہے, ایک سردیوں کا ہوتا ہے, ایک گرمیوں کا ہوتا ہے. یعنی اس طرح جس کے پاس اللہ تعالیٰ نے اور دیا ہوا ہے نا تو اس طرح کے وہ کام کرتے ہیں. اور جس کو نہیں بھی دیا ہوا قرضہ لے کر وہ لوگوں کے ساتھ چلتا ہے کہ یہ میرے گرمیوں کا گھر ہے, یہ سردیوں کا, یہ پہاڑوں میں, یہ اس طرح. سبحان اللہ. اتبنون بکل ریع آیۃ تعبدون. اور یہی کہہ رہے ہیں ہود علیہ السلام کہ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے, مال دیا ہے نا, ہاں خیرات دیے ہیں, تو آپ اس کو اچھے راستوں میں لگاؤ. انسان دنیا میں کتنی دیر رہے گا؟ گھر کیا ہوتے ہیں؟ سونے کے لیے ہوتے ہیں نا. ایک شیلٹر ہوتا ہے, عبادت کے لیے ہوتا ہے, ٹو بی ٹوگیدر ود یور فیملی. لیکن تفاخر کے لیے نہیں, فخریہ طور پر کہ میرے پاس یہ بھی ہے, یہ بھی ہے. آپ نے تو وہ تو سائڈ دیکھی ہی نہیں میرے گھر کی. واہ واہ, میں تو کشمیر سے وہ لے ہوں, اور یہ میرا یہاں بچوں کا کمرہ آپ نے نہیں دیکھا. میری جو کوئین بیٹی ہے نا اس کا کمرہ دیکھنا چاہیے. Anyhow, it doesn't mean کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے تو آپ بالکل فرش پر بیٹھے ہیں. نہیں, اچھا کھائیں, اچھا پیئیں, اچھا بنائیں, لیکن ولا تطغوا. یعنی آگے آئے گی آیتیں, اسراف کے حد تک نہیں جاؤ. آپ کہیں گے اسراف کیا ہے؟ ہر ایک کی حیثیت کے مطابق ہوتا ہے. اگر میرے پاس 10 ریال ہے نا تو میں 9 ریال سے باسکٹ رابن خرید لوں اور 1 ریال, یہ اسراف ہے. میرے پاس 1 ریال بچتا ہے, دس از اسراف. لیکن اگر میرے پاس 10,000 ہے تو باسکٹ رابن خرید لیتی ہوں, دس از ناٹ اسراف. ٹھیک, ہر ایک کی اپنی حیثیت ہوتی ہے کہ کیا ہے آپ کے پاس, اس کے مطابق آپ دیکھیں کہ اسراف نہ کریں. اور جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے, آپ نے گھر بنائے ہیں, آپ نے اچھا فرنیچر وغیرہ, سو کہ بی تھینکفل. اللہ کو نہیں بھولو, اللہ کو نہیں بھولو. سورۃ النمل میں آپ دیکھیں گے داؤد سلیمان علیہ السلام, یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو کھل کر دیا, سب کچھ دیا ہے. یعنی مال, دولت, ایون حکمت, نبوت, ہوا, جنات, یعنی سب کچھ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے. لیکن وہ ہر بات میں شکر ادا کرتے تھے. ایون جب وہ کسی, کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے دوسری زبانیں سننے کی یا سمجھنے کی بھی دی تھی ہے, تو ہمیشہ وہ شکر ادا کرتے تھے. ہر نعمت کا احساس ہونا چاہیے کہ it's not again, یہ نہ ہو کہ ہم سمجھے یہ کیونکہ میں نے کورسز لیے ہیں, یہ میں نے کیا ہے, یا اتنا پیسہ لگایا ہے, for that I'm qualified or I'm good. ذاك فضل الله, ذاك فضل الله يؤتيه من يشاء. سبحان اللہ. وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. کیونکہ کیا کرتا ہے انسان, سمجھتا ہے میں ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہوں گا, ہمیشہ میرے
میری طاقت رہے گی، ہمیشہ میری صحت رہے گی۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، یعنی کتنے سال باہر کے ملکوں میں کام کرتے ہیں اور بھیجتے ہیں اپنے وطن پہ کہ گھر بناؤ، ایسا بناؤ، وغیرہ وغیرہ۔ سبحان اللہ، سیڑھیاں ہونی چاہیے، راؤنڈ ہونا چاہیے، اوپر بہت محل کی طرح بناؤ۔ جب جاتے ہیں طاقت نہیں ہوتی، پھر وہ چھوٹا سا کمرہ نیچے کہتے ہیں ایک کمرہ میرے لیے نیچے بنا دو، اور وہ جو یہ بنایا ہے سب کچھ سبحان اللہ لعلکم تخلدون۔ یہی ہے کہ انسان سمجھتا ہے میں ہمیشہ ہمیشہ ویسے ہی رہوں گا، میری صحت، میری طاقت، میری جوانی، یہ سوچتا ہے انسان سبحان اللہ، اور یہ نہیں دیکھتا کہ عمر بھی گزر رہی ہے، دن بھی گزر رہے ہیں، طاقت یہ جا رہی ہے، اب چینج ہو جاتا ہے، سب کچھ چینج ہو جاتا ہے۔ تو یہ گھر کس کے لیے بنائے ہیں؟ ہاں، محلہ کے کس کے لیے بنائے؟ اس نا گھر، جوڑے، گاڑیاں، جو بھی آپ بناتے جاتے ہیں، پھر کہتا ہے انسان میں اپنے بچوں کے لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں، یا بچوں کے لیے، اپنے لیے بنانا، بچوں کے لیے بناؤ، لیکن اور بھی ہیں اس دنیا میں، آپ اور آپ کے بچے کے علاوہ اور بھی دنیا میں ہیں، یتیم ہیں، کچھ سڑکیں ہیں جو ٹوٹی ہوئی ہیں، جو گاؤں کی طرف جاتی ہے، مساجد ہیں ان کی صفائی کے لیے، مدارس ہیں قرآن کے لیے، سینٹر ہے، یعنی بہت سے کام ہیں، بیوہ لوگ ہیں، یتیم لوگ ہیں، بہت سے کام کر سکتے ہیں۔ Don't worry about only your children، دوسرے چلڈرن کا بھی سوچو، دوسرے بچوں کا بھی سوچو سبحان اللہ، جیسے آپ اپنے بچوں کے لیے سوچیں، باقی بچوں کے لیے سوچیں۔ یہ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، آپ ہمیشہ نہیں رہیں گے اس دنیا میں۔ تو یہ جو بنا رہے ہیں نا، اس کا حساب آپ اتنے بناتے جاتے ہیں اپنے بچوں کے لیے، وہ وغیرہ وغیرہ، پیار سے محبت سے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، کوئی مر جاتا ہے اور بچے پیچھے سے لڑتے ہیں سبحان اللہ، وہی جو آپ نے ساری زندگی کے لیے بنائی ہے، وہی بعد میں وراثت کے لیے لڑتے جھگڑتے ہیں آپس میں، اللہ رحم کرے۔ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، یہ بھی حود علیہ السلام about his people، and یہ چلتا آ رہا ہے کہ جب آپ کسی کو سزا دینا چاہ رہے ہیں، مثال کے طور پر کسی نے چوری کی ہے یا کوئی نوکر نے کام نہیں کیا، اس کو اتنی بری طرح سزا دیتے ہیں۔ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، یعنی سبحان اللہ، اور ہمارے شریعت میں ہر چیز کے لیے لمٹ ہے اور بتایا گیا ہے، جو زنا کرتا ہے اس کی کیا سزا ہے، اور زنا کی سزا لے کر بھی آپ کو کوئی حق نہیں کہ اس کو کہا جائے کہ یہ زانی ہے، خلاص اس نے لے لیا اپنی سزا، آپ کو کوئی حق نہیں ہے۔ کسی نے چوری کی ہے، اس کا کیا ہے، چوری کی بھی کنڈیشن ہے، کسی نے یہ کیا ہے اس کی کیا، لیکن کچھ اقوام ہیں جیسے فرعون، جادوگروں نے ایمان لایا تو اس نے کیا بطشتم جبارین، کیا اس نے سزا اختیار کی ہے، ہاتھ کاٹ دوں گا، پاؤں کاٹ دوں گا، تمہیں یعنی صلیبنکم علی جذوع النخل، اور تمہیں قتل کر دوں گا اور لٹکا دوں گا۔ کیا ہے وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، یعنی اس قسم کا انتقام لیتے ہیں کہ انتقام ہو جائے، سزا نہیں دے رہے آپ، انتقام۔ اس میں ہمارے لیے بہت تربیت ہے۔ جب بچہ کوئی غلط کام کرے تو آپ اس کو کہیں گے اچھا ٹی وی بھی نہیں دیکھنی، دوستوں سے نہیں ملنا، آئس کریم نہیں ملے گی، ویکینڈ پر نہیں، لیکن کیا کیا ہے بچے نے، اللہ اکبر، سزا دو، جتنا کام تھا تم نے یہ کیا ہے، ہاں مثال کے طور پر ہوم ورک نہیں کیا، اس کی سزا کیا ہونی چاہیے، ہوم ورک کر لو، for 2 hours you have to sit and do your homework۔ یہ نہیں پورا اس کی زندگی پر ایکس لگا دو، سبھی ہم برگر کھا رہے ہیں یہ نہیں کھائے گا، سبھی آئس کریم کھا رہے ہیں مزے کا یہ نہیں کھائے گا، اس کی یعنی پھر وہ ضد میں آ جاتا ہے بچہ یا بڑا بھی اس طرح، یعنی سبحان اللہ ہم بھی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اسی طرح کرتے ہیں نا، اینڈ وہ بھی عورتوں کے ساتھ یہی کرتے ہیں۔ اگر عورت نے ایک بار کچھ غلطی کر دی، مثال کے طور پر سالن میں زیادہ نمک پڑ گیا ہے، تو کیا نا عجیب ہو جاتا ہے کہ جیسے کہ سارا عمر اسی طرح کھلاتے آئے ہیں، سب حسنات بھول جاتے ہیں، اینڈ ایک وہ یاد ہے جس دن جلایا تھا تمہیں، یاد ہے، شکریہ یاد دلانے کے، تمہاری ماں تو ہمیشہ نمک میں ڈال دیتی ہے زیادہ، ایک بار ہوا تھا پچھلے سال یا 2 سال پہلے، لیکن تمہاری ماں ہمیشہ کرتی ہے یہ۔ یہ انسان اسی طرح کرتا ہے۔ قصص انبیاء سے ہم یہ سیکھتے ہوئے اذا بطشتم جبارین، ایسا نہیں ہونا چاہیے، جتنا کام ہے جتنی غلط اتنی سزا دو،
زیادہ نہیں. کچھ مائیں ایک ہفتے تک بچے کے ساتھ بات نہیں کرتی, کیا ہو گیا ہے, تو آپ سے نہیں بات کرے گا, کسی اور سے کرے گا. بی کیئرفل. اسی طرح یہ قرآن ہمیں سکھاتا ہے. جب ہود نے اپنے قوم کو کہا کہ تم اپنے نوکر سے یا کسی سے بھی انتقام لیتے ہو, بہت زبردست بری طرح سے انتقام لے. یو شوڈنٹ ڈو دس. جتنا کام ہے اتنا ہی سزا دو, اس کو پتہ چلے کہ میں نے غلط کام کیا ہے. That's it. انتقام کی حد تک نہیں, بس اس کو سدھرنے کے لیے, اس کو سکھانے کے لیے, کیونکہ لیسن کے سمجھانے کے لیے, انتقام لینے کے لیے نہیں. فاتقوا اللہ واطیعون واتقوا الذی امدکم بما تعلمون. اللہ تعالیٰ نے تمہیں بہت نعمتیں دی ہیں اور تمہیں پتہ ہے, صحت دی ہے, طاقت دی ہے, پانی دیا ہے, جنات, عیون, سب کچھ دیا, اولاد. امدکم بانعام وبنین. تمہیں انعام دیا, مواشی دیے ہیں, یعنی کیملز, ہارسز, ڈونکیز, بہت سے خیرات اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیے. بکری, بکرے, یہ خیرات ہے اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں. وبنین, اور بچے, ذریہ, اولاد دیے ہیں. یہ وجنات وعیون, باغات دیے ہیں جہاں سے آپ کو سبزی ملے, جہاں فروٹ ملے, جہاں وعیون یعنی پانی, پودوں کے لیے پانی دیا ہے. انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم. یہ آپ کا ہونا چاہیے طریقہ جب آپ کو نصیحت کی جا رہی ہے یا آپ نصیحت دیتے ہیں. انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم. کہ آپ جس سے نصیحت کر رہے ہیں, it's not because or I want to hurt your feeling, just I'm telling you because انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم. سبحان اللہ. I was traveling last week مکہ to مدینہ by road. پہاڑ میں دیکھ رہی تھی, پہاڑ جو ہیں مکہ مدینے میں, کیا ہم نے اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کی. یہ پہاڑ کتنے عظیم خلقت ہے اللہ تعالیٰ کی, اور یہ قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے, روئی کی طرح اڑیں گے. وتحسبهم جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء. کہ just imagining کہ یہ اٹھائے جائیں گے اندرونی کی طرف, یعنی پورا سسٹم دنیا کا ہل جائے گا. قیامت کا دن ایک عظیم دن ہے, عام دن نہیں ہے, آسان دن نہیں ہے. تو اسی لیے ہود بتا رہے ہیں انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم. پھر آگے سے کہتے ہیں یہ تو ہوتا آ رہا ہے, ہر نبی آ کر کہتا ہے یہی باتیں ہوتی ہیں, پہلے بھی ہم نے سنا ہے. اور یہ اگر ہم سزا کا بتا رہے ہیں یا خوف خدا کرے بیماری نہ آ جائے, یہ مال نہ چلے جائے, یہ نعمتیں ختم نہ ہو جائے, یہ تو دنیا کا سسٹم ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ کبھی امیر ہو جاتا ہے انسان, کبھی فقیر ہو جاتا ہے, یہ تو ہوتا آ رہا ہے. اس طرح انہوں نے اپنے نبی کو کہا, اور یہ کہا کہ ہمیں سزا نہیں آئے گی. وما نحن بمعذبین. فکذبوہ, جھٹلایا اپنے نبی کو. فأہلکناہم, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس قوم کو ختم کر دیا, کیونکہ ان کو غرور تھا, تکبر تھا, ان کو یقین نہیں تھا. they think کہ یہ اپنی پاور سے, اپنی سوچ سمجھ سے ہم نے یہ سب کچھ پایا ہے. ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لهو العزیز الرحیم. کذبت ثمود المرسلین. قوم ثمود کا کیا, ان کے سوسائٹی میں کون سی بیماری تھی؟ Can anybody tell me? ناپ تول میں, لائک قوم عاد, کہ ان کو یہی تھا کہ ہمارے پاس ہے, ہماری طاقت, ہمارا پاور, انجینئرنگ تھنکنگ, کہ ہم پہاڑوں میں گھر بنائیں اتنے اونچے. اس دنوں میں ٹولز بھی نہیں ہوتے تھے, لیکن ایک بات یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ وی آر ویری ایڈوانس. پچھلے قوم بھی بہت ایڈوانس تھے, مور دین اس. ہمارے پاس تو ٹولز ہے نا, ان کے پاس ٹولز نہیں تھے. حرم میں دیکھتے ہیں آپ یہ کرینز وغیرہ, انہوں نے یہ اس سے بڑھ کر, حرم سے بڑھ کر گھر بنائے ہوئے تھے پہاڑوں میں. without any tools we think we don't know کس طریقے سے. لیکن اس میں ہمارے لیے عبرت ہے. ڈونٹ تھنک کہ یہ جو ہم اتنے ہو گئے ہیں ایڈوانس علم میں, ٹیکنالوجی میں وغیرہ, they were more than us. لیکن اسی لیے قصے اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ دیکھو آپ کو غرور و تکبر نہیں ہونا چاہیے. وہ بھی بہت ہی ایڈوانس تھے, لیکن جب اللہ کا حکم ہوتا ہے, جب انسان اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے, وما ظلمناہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون, انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا. تکبر,
اینڈ پورا ان کا تھا نبی پر کوئی یقین نہیں، اپنے نبی پر جو صالح. اینڈ اس سے زیادہ they were asking کہ کیا آیت بتاؤ، کوئی ایسا معجزہ ہو جو ہم فوراً یقین کر لیں. they don't want to listen. آپ سمجھیں، رسالت کو سنیں، just pay attention، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا ضروری نہیں ہے کوئی آیت. جیسے آپ مسلمان ہیں تو آپ کہیں گے نہیں، کوئی آیت ہو تو مجھے زیادہ یقین آ جائے. کون سی آیت آپ کو چاہیے؟ ڈونٹ آسک فار آیا، کیونکہ جب آیت آ جاتی ہے نا اس کے بعد عذاب آتا ہے. کیونکہ جو معجزہ مانگتا ہے یا نشانی کہ اللہ کا وجود، میں کیسے یقین کروں کہ اللہ ہے یا رسول اللہ رسول تھے، کوئی ایسی نشانی بتاؤ. کیا نشانی یعنی سب کچھ آپ کے سامنے ہے. حج ایک بہت بڑی نشانی ہے. حج پر جب آتے ہیں لوگ اور حج کرتے ہیں، کتنے ہوتے ہیں؟ 3 ملین کسی غلط کام پر اجتماع ہو سکتے ہیں؟ نہیں. سو یہ نشانی ہے کہ رسول اللہ نے ہمیں بتایا ہے کیسے کرنا ہے، حج کیسے کرنا ہے. 3 ملین پیپل ہر سال آتے ہیں، اسی طریقے سے حج کرتے ہیں جیسے نبی اللہ نے بتایا. So this is ayah. You don't have to ask. نماز کیسے پڑھنی ہے کس نے بتایا آپ کو؟ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو آپ کو شک ہے اپنے رسول پر؟ نہیں، کیونکہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا پوری دنیا میں جو نماز لوگ پڑھتے ہیں 5 times، کسی غلط کام پر ان کا اجتماع ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. یہ قوم ثمود کتنے تھے؟ یہ 9 پیپل تھے جنہوں نے فساد کیا ہوا تھا، جو بہت برے تھے اس قوم میں. only 9. لیکن باقی جو تھے نا وہ چپ تھے اور ان کو کوئی نصیحت نہیں کرتا تھا. یہ 9 پیپل کو نہ انکار کرتا تھا. اسی لیے جب عذاب آیا it wasn't only for those 9 people، سبھی پر عذاب آیا. کانو یہاں ثمود again the same message the same way. اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون. صالح نے کیا کہا اپنے قوم کو؟ الا تتقون انی لکم رسول امین. and کیا؟ فاتقوا اللہ واطیعون. and اس کے بعد کیا کہا؟ وما اسألكم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین. جیسے باقی انبیاء اور رسول نے کہا. اتترکون فیما ہاہنا آمنین. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ آپ محفوظ رہیں گے؟ فور گرانٹڈ کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ کو امن و امان رہے گا. ڈو یو تھنک سو؟ اور آپ اللہ کو نہیں پہچانتے. اینڈ یو آر ڈیپینڈنگ آن یور اون پاور. فی جنات وعیون، باغات میں، نہروں میں، پانی میں. وزروع ونخل طلعها حضیم. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی خیرات دیے ہوئے ہیں، جنات دی ہیں، کھجور دیا ہے جو کہ اس کا فروٹ، کھجور کے درخت کا فروٹ بہت اچھا ہوتا ہے، بہت ہیلتھی ہے، ہضم بھی ہو جاتا ہے. اس کے لیے کچھ you don't have to peel, you don't have to cut, you don't have to do anything, just wash and eat. وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بِيُوتًا فَارِهِينَ. اور بڑے بڑے گھر بناتے ہیں تکبر تفاخر کے لیے کہ دیکھو ہم نے کیا بنایا، کیسے بنایا. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ. یہاں اسراف کی بات ہو رہی ہے کہ اسراف مال میں ہی نہیں ہوتا، فساد میں بھی اسراف ہوتا ہے. کوئی خراب کام کر رہے اس کو کوئی نہیں روک رہا تو وہ آگے بڑھتا جاتا ہے. فرعون سے کہا کہ تم نے کیسے فرعون بنے؟ اس نے کہا nobody stopped me، کسی نے مجھے اسٹاپ نہیں کیا، اسی لیے وہ فرعون بن گیا. وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ. جو اسراف کرتا ہے ہر چیز میں اسراف بری بات ہے. جیسے میں نے پہلے کہا تھا نا کہ آگے آئیں گی اسراف کے بعد. اپنے جتنا بھی ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے اس میں اسراف نہیں کریں. وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا. وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ. اتنا بھی نہیں ٹائٹ اپنے آپ کو کرو کہ ہلاک تک آپ کو ٹائٹ کیا، نہ تو اتنا فری دو کہ اپنے آپ کو ہلاک کر دو. مال، صحت، طاقت، ہر چیز امانت ہے.
نہ تو اس کو اسراف کے حد تک اسپینڈ کرو، نہ اس کو ٹائٹ کرو. اپنے اولاد میں بھی اسراف نہیں کرو. میں نے سنا ہے کچھ لوگ اپنے اولاد دے دیتے ہیں کہ فلان کے پاس بچہ نہیں ہے، چلو یہ لے لو. یہ آپ کا بچہ ہے نہیں، اور اس کا نام بھی اس فیملی کا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمت دی ہے، اتنی بڑی نعمت، اور آپ اسراف اس میں کر رہے ہیں اور اس کا نیم بھی چینج کر رہے ہیں. یہ ان کی اولاد نہیں ہے، یہ آپ کی اولاد ہے. اللہ چاہیں تو وہ دے سکتے تھے، لیکن آپ اپنے بچوں کی تربیت کر سکتے. مثال کے طور پر یہ تمہاری خالہ ہے، ماں کی طرح، تم ان کے بیٹے ہو، ان کے پاس اولاد نہیں ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن اس کا بچے کا نیم تو نہیں چینج کرو. اس کی فیملی نیم وہ دوسری ہو جاتی ہے اور وہ اٹھا کر ان کو دے دیتے ہیں. یعنی اس طرح کے اسراف اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. اسی طرح لباس میں، کھانے میں، پینے میں، ایون عبادت میں بھی اللہ تعالیٰ کو اسراف نہیں پسند. Actually, once we were gathered with Dr. Farhat Hashmi at Ustaza's place, تو وہاں پہ علماء تھے، علماء کی میٹنگ تھی. تو وہاں پہ یہی کہا جا رہا تھا کہ آپ علماء نے پاکستان میں کیوں نہیں کام کیا، کہ آپ نے جب شروع ہوا تھا بدعہ یا عید میلاد النبی ادھر ہی کیوں نہیں روک دیا. کیونکہ وہ اب ہوتے ہوتے جو پاکستان سے بلانگ کرتے ہیں دینوں کہ وہ کتنا زیادہ پریویل کر گیا اور اسراف کی حد تک پہنچ گیا کہ اب جو کیک کاٹے جاتے ہیں وہ 60 منزل اور 70 منزلوں تک وہ کیک کی کٹنگ ہو رہی ہے. یعنی کہ وہ شرک کی حد تک پہنچ گیا. یا تو شرک ہو گیا نا. تو یہ جس طرح استاذہ بتا رہے ہیں کہ اسراف جو ہے وہ ہر چیز میں وہ کس قدر کی جو ہے وہ تباہی اور فساد جو ہے وہ پھیل جاتا ہے. اصل میں خوشی منا رہے کہ رسول اللہ پیدا ہوئے. خوشی ہمیں ہر دن ہر منٹ منانی چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ کہاں جہالت کے ظلمات میں تھے، اندھیروں میں تھے، اور رسول اللہ آئے اور انہوں نے بتایا کیا کرنا ہے. تو ہر لمحہ ہمیں شکر اللہ تعالیٰ کا ادا کرنا چاہیے کہ انہوں نے رسول اللہ بھیجے. سبحان اللہ. محبت میں بھی اسراف نہیں کرو کہ محبت ہے ہمیں رسول اللہ کے ساتھ اور وی آر سیلیبریٹنگ. کیا کہا جائے لوگوں کو؟ محبت ہے تو فالو ہم. محبت ہے تو انہوں نے کیا کھایا تھا، کیا پیا تھا، ان کے گھر کتنے چھوٹے تھے، حجرات رسول اللہ، اس حد تک کہ اگر سیدہ عائشہ سو رہے ہیں تو انہوں نے سجود کرنا ہوتا تھا تو سیدہ عائشہ کے پاؤں ہٹا کر سجود کرتے تھے. یہ ہے یو وانٹ ٹو فالو رسول اللہ، ڈو لائک دس. کیک کاٹ رہے ہیں، یہ کس قسم کی محبت ہے؟ میں نے پوچھا تھا ایسی دنوں میں، شاید میں پاکستان میں تھی یا اس سے پہلے، تو میں دیکھ رہی تھی یہ سب بلبس، لائٹس. میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہ وہ تیاری ہو رہی ہے نا میلاد نبی. میں نے کہا بجلی کہاں سے آ رہی ہے؟ چوری کی ہوئی ہے. محبت رسول اللہ. کیسے؟ تمہارا کام شروع سے ہی غلط ہے. گورنمنٹ سے چوری کیا ہوا ہے بجلی، کیوں؟ خوف خدا کرو. کچھ اتنے فقیر ہیں، میں نے دیکھا ہے کتنی غربت ہے، کتنے فقیر ہیں کہ ان چھت بھی نہیں ہے، 2 دیواریں، 2 another 2 دیواریں نہیں ہیں، تو وہ 7 منزلہ کیک ان کو کھلاؤ. اور جب یہ اس حد تک بات پہنچ جاتی ہے تو کہتی ہے ان کو تو دیتے رہتے ہیں. خیر بھی ہے اینڈ اس طرح کی بھی باتیں ہیں. سبحان اللہ. محبت میں اسراف نہ رسول اللہ سے نہ کسی اور چیزوں سے. اپنے گھر سے محبت، مثال کے طور پر اپنے اولاد سے اتنی محبت کہ اپنی نماز بھول جاتے ہیں، اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں. اپنے پیرنٹس سے اتنی محبت، اپنے ہسبینڈ سے اتنی محبت کہ وہ دوسری شادی کر لے تو ہم مر جائیں گے. آپ کی محبت خالص اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کسی اور سے لگا ہوا ہوتا ہے. تو آئی ڈونٹ نو اردو میں یا انگلش میں کیسے کہوں، لیکن عربی میں ان اللہ یغار، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے خاص بندے میرے سے محبت کریں. غیرہ، ان اللہ یغار، تو غیرہ، تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اللہ کے خاص بندے ان کے لیے ہوں. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کچھ لوگ مثال کے طور پر کہیں ہوتے ہیں اور بزی ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اٹھا کر کہیں اور لے جاتے ہیں جہاں اللہ اللہ کریں. سبحان اللہ. تجارت میں اتنا لگ جاتا ہے کہ اس کو ہوش حواسیں اللہ تعالیٰ اس کے تجارت میں کمی کر لیتے ہیں. پھر وہ اس کو یاد آتا ہے کہ اللہ، سبحان اللہ، اس کو مساجد کے راستے نظر آتے ہیں. تو اتنا بھی اسراف نہیں کرو، بچ میں بھی اسراف نہیں کرو.
محبت ہے رسول اللہ سے, آپ کو سمجھ ہونی چاہیے محبت کیسے کرنی ہے رسول اللہ سے. اب سبھی لوگ مدینے گئے ہیں نا, محبت سے کیا کرتے ہیں لوگ جب زیارت کا دروازہ کھلتا ہے, کیا کرتے ہیں؟ لا حول ولا قوة الا باللہ, کیا کرتے ہیں؟ اینڈ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے, یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. نبی کے جب تھے نبی ان کی زندگی کے بعد میں بھی آپ کی آواز نہیں نکلنی چاہیے. کہ کس قسم کی جاہل محبت ہے کہ ایک دوسرے کو دھکا دے رہے ہیں. کہ سبحان اللہ, میں نے دیکھا ہے 2 عورتیں نہیں چل پا رہی تھی, جب دروازہ کھلا ایک دم سیڑھیوں کر دے. یہ کیسے, یہ کیا محبت ہے؟ اینڈ وہاں جا کر جو سیکیورٹی کی لیڈیز ہے جو وہاں کام کرتی ہیں, دے آر ٹرائنگ ٹو ہولڈ دیم, پھر ایک دم ان پر حملہ, اور وہ چیخ رہی ہیں اور یہ چیخ رہے ہیں. یہ ادب ہے, یہ ہم مسلمان ہیں. کوئی عیسائی دیکھے گا تو مسلمان بنے گا, کوئی یہودی دیکھے گا تو مسلمان بنے گا. اگر یہ مسلمان کا اپنے رسول کے ساتھ یہ طریقہ ہے, یہ جو قبہ ہے, گرین قبہ, یہ گر گیا تھا یا جل گیا تھا. ٹرکش کی حکومت تھی, دولت ترکیہ, تو انہوں نے کیا کیا دوبارہ بنائیں گے. جیسے یہ شال ہے نا, اون کے کپڑے لا کر رکھتے تھے, پھر وہ ہتھوڑی کے ساتھ اس طرح کہ رسول اللہ کو آواز نہ جائے, نہ اذیت پہنچے, کہ آواز نہیں آنی چاہیے کہ ہم وی آر بلڈنگ ری بلڈنگ دا تھنگ آؤٹ اینی نوائز. اور ہم ہیں جو زیارت کے لیے, یہ زیارت رسول اللہ کی ہو رہی ہے. آپ کے گھر میں کوئی گیسٹ آتا ہے, گھر میں کوئی گیسٹ اس طریقے سے آئے, اچھا لگے گا آپ کو؟ آپ کسی کے گھر میں اس طرح جائیں گے کسی کی زیارت کے لیے, تو کیسے یہ ایک کاٹ رہے ہیں اور دوسرا آپ اس طرح رسول اللہ کی زیارت کے لیے آ رہے ہیں. یہ طریقہ ہے. آئی ڈونٹ نو, مسلمان ہمارا دین میں بہت ایٹیکیٹ ہے, بہت اخلاق ہے, بہت تربیت ہوتی ہے ہماری. تو جب پریکٹیکلی ہم آتے ہیں تو بھول جاتے ہیں کہ کیسے کریں. سبھی کو جانا ہے زیارت کے لیے, لیکن ایک طریقہ ہونا چاہیے, آداب ہونے چاہیے. کیوں اگر بن جائے تو کیا ہے, کیوں بن جائے, اور آگے جا کر سلام کریں, نماز 2 رکعت پڑھیں اور نکلیں, اپنی بہن کو جگہ دیں. لیکن عجیب وہ نظارہ تھا, یہ اسراف ہے. آپ کو زیارت کرنی ہے اس طریقے سے نہیں, یہ اسراف ہے. جہاں بھی ہیں آپ, یہاں ہیں, سلوات بھیج سکتے ہیں, سلام بھیج سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ کا ذکر آئے, آپ کی سلوات آواز آنی چاہیے. اللہم صلی وسلم. اسراف سمجھتے ہیں بس کھانے پینے میں ہوتا ہے, اسراف ہر چیز میں ہوتا ہے, ہر چیز میں. آپ کون سی امت ہیں؟ امت الوسطا, آپ وسط ہیں. Remember this, we are وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. آپ وسط ہیں. وسط کیا ہوتا ہے؟ معتدل. یا خوشی میں ہم اتنے خوش ہو جاتے ہیں کہ کیا ہو گیا ہے, آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں خوشی میں. اند غم میں بھی ہم آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں. یہ ٹھیک کرنا ہے, تھرموسٹیٹ جو ہے نا اس کو ٹھیک کرنا ہے. تو اسی طرح نا ہر معتدل ہونے چاہیے, بیکاز یو آر امت وسط. نہ اتنی نمازیں پڑھیں کہ آپ ہسبینڈ ہاتھ لگائے تو کہ میں وضو پر ہوں, آپ وضو پر ہیں. تو ساری رات آپ عبادت کر رہے ہیں اور صبح کو آپ سو رہے ہیں. ناشتہ میرے سے نہیں ہوتا, میں ساری رات عبادت کر رہی تھی. اٹ از ناٹ لائک دس. جب بھی بات کرو میں نے اپنی بہن کو بلانا نہیں, آج نہیں, میں نے روزہ رکھا ہوا ہے, کل بھی روزہ ہے, پرسوں تو ہے, آپ کو پتہ ہے. تو اس طرح ہر چیز میں اعتدال ہونا چاہیے. فقیروں کو بھی یا مسکینوں میں یا خیرات میں یا جب دیتے اس میں بھی اعتدال ہونا. وَلَا تَلْقُوا بِأَنفُسِكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. اپنے آپ کو ہلاک نہیں کر دو, نہ اس طرح معتدل رہیں. وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ. اور یہ اسراف ہے, جو برے کام کرتے ہیں نا, یہ اسراف ہے. صالح علیہ السلام اپنے قوم کو کہہ رہے ہیں وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ. جو اسراف کرتے ہیں نا ان کے پیچھے ڈونٹ فالو دے, ان کی اطاعت نہیں کرو. جیسے کہ آئی ڈونٹ نو اگر اردو یا انگلش میڈیا میں ہے, آئی نو اباؤٹ عربک پیپل, دیر از فیشنسٹا کچھ ہے کہ وہ میڈیا پر
کہ آج میں فلاں ریسٹورینٹ میں کھا رہی ہوں اور یہ میری گھڑی ہے اور یہ میرا لباس ہے اور عصر کو میں وہاں چائے پی رہی ہوں اور یہ میرا لباس ہے اور یہ جوتے ہیں اور یہ میرا ہیئر اسٹائل. ان کے پیچھے پوری امت لگی ہوئی ہے, ساری دنیا ان کے پیچھے لگی ہوئی ہے. دس از وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ. یہ اسراف ہے. آج میں ڈنر یہاں کھا رہی ہوں اور یہ ہوٹل یہ ہے, اس کا فوڈ یہ ہے اور یہ میرا جویلری ہے, یہ میرا بال ہے, یہ میرا لباس ہے. اور جو ینگ بچیاں ہوتی ہیں نا ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. یہ اسراف ہے نا. سو قرآن ہر زمانے کے لیے ہے. اٹس ناٹ اونلی صالح قوم صالح کے لیے ہے. وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ. فلان نے یہ کیا ہے اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. وہی اسی ریسٹورنٹ میں جانا ہے. یو نو ایک ریسٹورنٹ ہے, اس کے ایک انسان کے لیے یو نو کتنے کے ہیں میل کتنے کی ہے. گیس ہیو اے گیس فار ون پرسن 7,000 ریال. ہاں, اور سبھی جا رہے ہیں. کتنا کھائیں گے آپ؟ کتنا 7,000 کتنا کھائیں گے؟ یعنی کچھ لوگوں کے سیلری ہے نا 7,000, کچھ گھر 7,000 بچتے پورا مہینہ. بس وہ کہتے فلان جا رہا ہے تو میں بھی جا رہی ہوں. فلان جا رہا ہے وائی ناٹ می. کچھ لوگ ادھار لے کر جا رہے ہیں, کچھ قرضہ لے کر جا رہے ہیں. دس از وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ. اسراف کے حد تک نہیں جاؤ. یہ اسراف ہے. کتنا کھائیں گے 7,000 کا؟ کتنا کھائیں گے؟ کیا کریں گے 7,000 کا؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل دی ہے. سبحان اللہ. قرآن ہمیشہ ہم تھوڑا سا راستے سے یہاں جاتے ہیں, قرآن آپ کو سیدھا کرتا ہے, دوبارہ راستے پر لگاتا ہے اگر آپ سمجھ کر قرآن کو پڑھیں. قرآن از ناٹ جسٹ پوم یا کچھ اس طرح پڑھ لیں اور چلا ختم. یو ہیو ٹو ایچ آیت پر پوز کریں, سنیں, انڈرسٹینڈ کریں, کیونکہ یہ میسیجز ہیں فرام اللہ ٹو یو کہ یہ زمانہ آئے گا جیسے ان کے زمانے میں آیا ہے. اسراف کے حد تک وہ گھر اس طرح بناتے تھے. آئی ہیو پکچر, میں نے کچھ پکچر دیکھی تھی اور اس کی پکچر لی. آئی واز ونڈرنگ کہ کیسے انہوں نے یہ گھر بنائے ہیں. سبحان اللہ. پہاڑ ہے یہ, کیسے آپ دیکھ رہے ہیں اندر یہ طرح ہوا کا سسٹم بھی, ہوا کا سردی میں. سو ایک جگہ ہے آئی ڈونٹ نو, جارڈن کبھی گئے ہیں, بترا. بس اللہ تعالیٰ ہمیں جیسے دعا ہے وَلَا غِنًى طَاغِيًا, کہ اللہ تعالیٰ اتنا نہیں دے کہ ہم طاغی بن جائیں. وَلَا فُقْرًا مُقَعَدًا, کہ نہ اتنا فقیر ہو جائیں کہ ہم بیٹھ جائیں, عاجز ہو جائیں کہ ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا. اللہ حکیم ہے, جتنا دیتے ہیں آپ کو شکر کرنا چاہیے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ آپ کیسے ہیں. شاید میری طبیعت میں یہ ہے کہ میں بہت پسند کروں گی ٹو اٹینڈ دس ایونٹ. ٹھیک ہے, جتنا اللہ دیتے مجھے کنٹرول میں رکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے. مجھے صحت بھی اللہ تعالیٰ کو اتنے دیتے ہیں, آپ شکر گزار کے یہ ٹھیک ہے, اتنی صحت آپ کے لیے ٹھیک ہے. آپ کو زیادہ صحت ہو جائے جیسے یہ یا پاور اتنے آ جائیں تو پتہ نہیں ہم کیا بن جائیں گے. ڈونٹ تھنک دنیا میں اور میری اولاد بس ہے. دنیا میں بہت کچھ ہے, دوسروں کو سوچو. سبحان اللہ, دوسروں کو سوچو کیا ہو رہا ہے. یعنی مثالیں دینے کے لیے بہت ہیں اور سبھی کو پتہ ہے. وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ. سب سے زیادہ مصرف کون ہیں؟ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ. یہ فساد ہے نا. ایک 7,000 کا کھانا کھا رہا ہے اور دوسرے کے پاس 500 نہیں ہے تو پے دا بل. یہ زمین میں فساد ہے نا. تو پھر شیطان ایک دوسرے کو یا جلن دلوں میں ہو جاتی ہے کہ یہ اس طرح اس کے پاس ہے میرے پاس نہیں ہے. قتل کے حد تک آ جاتا ہے کہ I don't have money to pay for the hospital. کچھ لوگ یہ کر رہے ہیں, چوری کے حد تک آ جاتا ہے انسان, قتل کے حد تک آ جاتا ہے. فساد ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا مال ہے اور I'm free to do whatever. No, you are not free. حساب ہے قیامت کے دن, آپ کا ہر قرش کا حساب ہے. سبحان اللہ. قالوا, کیا آگے سے کہا, انما انت من المسحرین, تمہیں تو جادو کسی نے کر دیا ہے, تم اس طرح کی بات نہیں کر رہے ہو, تم بھی عیش کرو ہمارے ساتھ. ہم ایسے کر رہے ہیں, آپ بھی ہمارے ساتھ مل کر عیش کرتے ہیں, لیکن تمہیں تو ایسی باتیں کرتے ہوئے لگتا ہے کسی نے تمہیں جادو کر دیا ہے. ما انت الا بشر مثلنا,
فأتي برآية إن كنتم صادقين. تم تو ہماری طرح بشر ہو، کوئی ایسا معجزہ لاؤ جس پر ہم یقین کریں. فوراً صالح علیہ السلام نے کیا کہا، یہ اونٹنی ہے لیکن اس کو ہاتھ نہیں لگاؤ. تم نے معجزہ مانگا ہے نا تو ریسپیکٹ دس. تم اگر سچے تھے تو یہ معجزہ ہے، اب بلیو کرو.